اب میں آپ لوگوں کو میدان خطابت کے اس سنجیدہ ماحول میں لیے چلتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے چلتا ہوں کہ تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے چمنستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہے، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں، اس نے انسانوں کو قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کرنا سکھلایا ہے، ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے، ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے، اس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، میدانوں کے میدان جیتے ہیں۔ یہی وہ خطابت ہے جب نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، یہی وہ خطابت ہے جب اسی خطابت کو کسی قائد یا لیڈر نے اختیار کیا تو ترانے سیاست بن گئی، یہی وہ خطابت ہے جب اسی خطابت کو کسی مجاہد نے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی۔ الغرض خطابت نے ہر زمانے کے اندر اپنے الگ الگ انداز میں اپنا جوہر دکھلایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تو آئیے اسی خطابت کا ایک نمونہ ملاحظہ کرنے کے لیے ایک ایسے بے باک اور باکمال خطیب سے آپ کی ملاقات کراؤں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جو فن خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلاکار بھی کہہ سکتے ہیں، میری مراد استاذ محترم جناب حضرت مولانا محمد صفات صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نایاب خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ و مشرف فرمائیں۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت والا کا یہی پہلا بیان اور یہی آخری بیان ہے، اس کے بعد حضرت والا اپنے مبارک ہاتھوں سے دعا فرمائیں گے، مجلس کا اختتام ہوگا پہلی مجلس، اس کے بعد 8:45 بجے اذان، 9 بجے جماعت۔ میں سب سے پہلے منتظمین سے کہوں گا کہ یہ ویڈیو والا سسٹم تھوڑی دیر کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ ہے بند کر دیا جائے، اور جو حضرات موبائل یوز کر رہے ہیں، میں فتویٰ تو نہیں دے رہا ہوں لیکن میں اپنے لیے مناسب اور جائز نہیں سمجھتا، یہ کام علماء کا ہے، مفتیان کرام کا ہے کہ وہ فتوی جاری کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، اگر میری آواز پر متوجہ ہیں میری پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، عزیز مدارس سے تشریف لائے ہوئے طلبہ کرام، مولانا فاتح صاحب جب بھی زبان استعمال کرتے ہیں فاتحانہ استعمال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے نام تو کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہی، لیکن ہم نے سبق فتح کا کم سیکھا ہے، مٹنا زیادہ سیکھا۔ میں نے آپ کے سامنے موافات صاحب کی ابتدائی بات سے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى، انہوں نے اس پر بات تھوڑی سی کی، جو پارہ 27 کی ایک آیت ہے،
اسی آیت کو دہرایا ہے۔ خطاب یہ اہل فن کا کام ہوا کرتا ہے، بیان، شعلہ بیانی، شیری بیانی، یہ سب تو مجھ جیسا طالب علم تو نہیں جانتا، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے جو دعوت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ترتیب وار وجادلہم آگے آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی اس موعظت کے لیے، پند و نصائح کے سننے کے لیے پہلے اپنے قلوب کا جائزہ لے کر کے متوجہ ہوں، ورنہ یہ آپ کی چوٹے ہی کا جلسہ نہیں۔ ہندوستان لیبر پر لاکھوں کے مجمع میں ہندوستان کے مائع ناز مقرر اپنی خطابت کے سارے فنون کو ظاہر کر کے چلے جائیں اور ہم ارادہ نہ کریں، ہم قصد نہ کریں، ہمارے دل میں خیال ہی نہ ہو، تو میرا محترم علماء کی ساری محنتیں، ان کے فنون کی فنگری، کاریگری، فنکاری، جو لفظ استعمال کر لیجئے، سب کی سب بیکار اور ضائع ہو جائے گا۔ اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی، بعد از خدا بزرگ تو ہی القصہ مختصر، میرے آقا نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی ہیں، ان سے بڑا کوئی پیدا نہ ہوا، انہوں نے اپنی پوری انتک کوشش کر ڈالی، پوری محنت کر ڈالی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا ہاتھ اٹھا دیتی تو اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھتے تھے، آقا اشارہ کرتے تھے تو سارا کام بنا کرتا تھا، لیکن میرے آقا نے خواجہ ابو طالب کے لیے ساری محنت کر ڈالی، ساری کوشش کر ڈالی، اخیر میں کانوں میں کہا چچا جان صرف کلمہ پڑھ لیجیے، میں آگے کے مراحل اللہ سے کہے سن کر کے پورا کرا لوں گا۔ لیکن میرے محترم علماء یہاں ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ خواجہ ابو طالب کے اندر خود طلب نہیں تھی، چاہت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، تو کائنات کا سب سے بڑا شخص ساری محنت کرنے کے باوجود ایمان سے وہ محروم رہ گئے۔ تو عالم کوئی بڑا سے بڑا آ جائے، وقت کے اکابر میں بڑے سے بڑے اکابر آ جائیں، ہمارا قصد و ارادہ نہ ہو، ہماری چاہت نہ ہو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ جب خود ہم ارادہ نہیں کریں گے، جب قصد نہیں کریں گے، ہم نے اپنے گھروں سے اپنا قدم نکالا ہوگا، آتے وقت کچھ قصد کیا ہوگا، ارادہ کیا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں جلسہ دیکھنے کے لیے، چل رہے ہیں وہاں کے مجمع کو دیکھنے کے لیے، آج یہ مخلوط نشست ہو رہی ہے، اس میں دیکھتے ہیں پہلی نشست کا کیا منظر ہوتا ہے، دوسری نشست کا کیا منظر ہوتا ہے، دوسروں کو پھر دونوں کا جائزہ لے کر کے سوشل میڈیا کا یوز کریں گے، استعمال کریں گے۔ میرا محترم اسلام تو ایسا سادہ، ایسا صاف ستھرا مذہب ہے، اس میں جتنا کردار کی مار ہے، جتنے اخلاق کی مار ہے، جتنے اعمال کی مار ہے، میرا محترم زبان اور خطابت کی ضرورت اس میں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ واقعات آپ سنے ہوں گے، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ ہے، قاضی شریح قاضی ہیں، ایک دعویٰ دائر ہوتا ہے، دعویٰ کیا دائر ہوتا ہے کہ یہ زیرہ جو ہے یہ میری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دعویٰ دائر کیا کہ فلاں یہودی کے بعد جو زیرہ ہے وہ میری ہے، عدالت میں دعویٰ دائر ہو گیا، مقدمے کی پیشی ہو گئی، فائل کھل گئی، جج صاحب سوال کر رہے ہیں یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، طلبہ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، گواہ چاہیے، ساری فارمیلٹی کرنی پڑے گی۔ میرا محترم ذرا دیکھیے، قاضی شریح کی عدالت میں گواہ کے لیے جب پیشی کا نمبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آتا ہے کہ آپ گواہ پیش کیجئے، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا، میرا غلام، اس کے علاوہ کوئی تیسرا گواہ نہیں۔
حضرت قاضی شرح کے ہاں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں رہی، کہا دوسرا گواہ ہے، کہا دوسرا گواہ نہیں۔ عدالت میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ زرا یہودی ہی کی ہے، ان کی نہیں۔ باہر نکلتے ہیں، یہودی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ زرا آپ کی ہے، آپ امیر المومنین ہیں۔ آج کوئی طاقت والا ہو، پاور والا ہو، کرسی والا ہو، پی ایم صاحب ہو، ڈی ایم صاحب ہو، جتنے سی ایم صاحب ہو، فلاں کا مقدمہ خارج کرائیے، اس کو نکالیے، اس کو پھنسائیے، جس کو چاہا جو کر دیا۔ لیکن امیر المومنین کی طاقت کا اندازہ ہمیں آج اس دور میں نہیں لگا سکتے۔ امیر المومنین کی جو طاقت ہوا کرتی تھی، لیکن میرا محترم، عمارت کیا چیز ہے، طاقت کیا چیز ہے؟ سید القوم خادمہم کا حکم ہے۔ جو قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، جو سید ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب قبرستان کے علاقے میں ننگے دھڑنگے لیٹے ہوئے ہیں، باہر کا ایلچی آتا ہے، امیر المومنین کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، دور سے امیر المومنین کو دیکھتا ہے، تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ بڑے بھاری خطیب تھے، بڑے جرأت مند تھے۔ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا مادہ تھا، وہ کون سی اسٹیم تھی کہ سوئے ہوا آدمی باہر والا دور کا ایلچی آیا ہوا دور سے تھر 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 کانپنے لگا۔ میرا محترم، وہ طاقت اندر کی تھی، قلب کی تھی، دل کی تھی، جس کو میرے مولا نے ہم سے اور آپ سے قیامت کی صبح تک ہر آنے والے مسلمانوں سے اعلان کر کے کہا ہے، مجھے وہی چاہیے، لا ينفع مال ولا بنون۔ یہ مال، یہ بنون جو آج ہمارے فخر کے ذریعہ ہیں، جانتے نہیں ہو 10 بیٹا ہے، معلوم نہیں ہے میرے جوان بیٹے ہیں، 15 لاٹھیاں ہیں، مال ہے، تم اینٹ کے بات کرتے ہو۔ مال میرے پاس ہے، اگر مال ہے، آج کہتے ہیں نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر۔ میرا محترم، ایک ایمان والے کی زبان سے یہ نہیں جچتا، ایک اسلام والے کی زبان سے یہ بات نہیں جچتی۔ اس کے سامنے تو ساری دنیا لٹ جائے، جان مانگو تو جان دے دیں، مال مانگو تو مال دے دیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ نبی کا جاہو جلال دے دیں، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ لیکن معاف کیجئے گا، منٹوں منٹ میں، سیکنڈوں میں، چوپالوں میں، ہوٹلوں میں، بیٹھکوں میں، گھر کے صحن میں، بند کوٹھریوں میں میرے مولا کی، میرے آقا کی سنتوں سے جتنا سودا آج کا مسلمان کرتا ہے، کسی اور سے اتنا سودا نہیں کرتا ہے۔ شادی کا نمبر آ گیا، کوئی معاملہ آ گیا، میرے محترم، ہے کوئی کہے کہ بیوی کو بعد میں مانیں گے، سماج کو بعد میں مانیں گے، فلاں کا نمبر بعد میں آئے گا؟ میرے آقا کا بھی نمبر پہلے لگنا چاہیے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان کیا فرماتے ہیں، فاطمہ کی شادی کیسی تھی، خدیجہ کی شادی کیسی تھی، جو ازواج مطہرات کی شادیاں کیسی تھی، بنات الانبیاء کی شادیاں کیسی تھی، صحابیات کی شادیاں کیسی تھی؟ کوئی ہے آئیڈیل بنانے والا؟ میرے مولا نے تو کہا تھا قیامت تک کے لیے میں نے آئیڈیل بنا کر کے دے دیا ہے، سیمپل بنا کر کے دے دیا ہے۔ کیا یہ میرے آقا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹیلر کے پاس گئے، پائجامہ میرا علی گڑھ کا ہونا چاہیے۔ ٹیلر نے کہا نہیں جناب، آپ بیت العلوم میں پڑھتے ہیں، آپ کا عربی ہم سلیں گے۔ میرے محترم، ٹیلر کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ کیوں؟ سیمپل جو بتایا گیا اس کے خلاف، حالانکہ وہ خلاف جو جا رہا ہے بظاہر بہتر کی طرف جا رہا ہے، لیکن میرے مزاج کے خلاف تم نے میرے پائجامے میں، میرے کپڑے میں خرد برد کیسے کیا؟ میرے آقا کے دین میں، اللہ کے دین میں، رسول اللہ کے دین میں آج ہم کہتے ہیں ہم نماز اپنی پڑھیں گے، روزہ اپنا رکھیں گے، شادی اپنی کریں گے، فلاں اپنا کریں گے، صرف ہم ڈن رہیں گے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا، خواجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ باہر نکلتے ہیں، وہ یہودی باہر نکلتا ہے، کہتا ہے کہ زرا آپ کی ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ امیر المومنین کی طاقت پانے کے باوجود بھی ایک قانونی اعتبار سے گواہ نہیں پیش کر سکے، تو آپ کے خلاف مقدمہ جا رہا ہے۔ آج دنیا کی، میرا محترم، وائٹ ہاؤس پھیل، اقوام متحدہ پھیل، سب طاقت کی پوجا ہو رہی ہے، طاقت کی پوجا ہو رہی ہے۔ مقدمات ادھر کے ادھر ہوتے ہیں، مسائل ادھر کے ادھر ہو رہے ہیں، بڑا بڑا مقدمہ پتا چلا کلین چٹ دی جا رہی ہے۔
وہ کہتا ہے اس قدر عدالت، اس قدر انصاف، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کون سی طاقت تھی، کون سی خطابت تھی، کون سی تقریر تھی، کون سا واسطہ، کون سا جلسہ تھا؟ ایمان لوگوں کے قلوب میں گھس رہا تھا. اخلاق، کردار، اعمال. میرے محترم یہ ایسی چیزیں ہیں آج غیر شعوری طور پر ہر آدمی اپنے گھر کا مبلغ ہوا کرتا ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے. آپ جو کریں گے بچہ آٹومیٹک کیچ کرے گا. آپ کو صبح فجر کے وقت سوتا بچہ دیکھے گا تو اس وقت وہ اٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا. صبح کے وقت اٹھنا، ابا تو نہیں اٹھتے ہیں، بھیا تو نہیں اٹھتے، امی تو سو رہی ہے، ہم کہیں کے لیے اٹھیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہنے دیجئے کہ فجر اٹھا کرو، پڑھا کرو، فجر پڑھا کرو. لیکن ہم نے غیر شعوری طور پر فجر کی اہمیت کو گھٹایا. میرا محترم وہ بیچارہ کیسے اٹھے گا، کیسے اٹھے گا؟ اس لیے میرا محترم وذکر، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تذکیر کرتے رہو، یاد دہانی کراتے رہو. یاد دہانی کس بات کی؟ یاد دہانی تو اس بات کی جاتی ہے. کبھی ایک بات بتلائی گئی تھی، وہ کسی کام میں الجھ کر کے بھول گیا، بچے کو بھیجا گیا جاؤ سبزی لے کر کے آؤ، اور وہ گیا بیچ میں دیکھنے لگا IPL میچ چل رہا تھا، میچ چل رہا تھا اور اس میں الجھ گیا اور بھول گیا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں. انہی آیات کے اوپر نیچے آپ جب دیکھیں گے تو ہماری اس کائنات میں آنے کا مقصد بھی میرا مولا بیان فرما رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. علماء یہاں تفسیر جب کرتے ہیں اَيْ لِيَعْرِفُونَ، میں نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. یہ کہنا بڑا آسان ہے، معرفت، محبت، تقوی، طہارت، پرہیزگاری. لیکن میرا محترم اس پر گزرنا، اس پر چلنا، اس راہ سے گزر جانا تھوڑی ٹیڑھی کھیر ہے. تھوڑی اس لیے میں لگایا ہوں کہ اتنی بھی نہیں ہے، لیکن سماج نے اتنا بنا دیا، ورنہ میرے آقا کا فرمان غلط ثابت ہو جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین یسرن، دین آسان ہے. میرے مولا نے کہہ دیا دین آسان ہے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے کہیں دین مشکل ہے. ایک اہل ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ساری دنیا جھوٹی ہے، میرا مولا جو کہہ رہا وہ سچی بات ہے، اس کا فرمان سچا ہے. محمد الرسول اللہ کے اقرار یہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار، محمد الرسول اللہ کے اقرار آسان بات نہیں ہے. اسی لیے تو سفیان نے کہا تھا سب کچھ تسلیم ہے لیکن میں نہیں رہوں گا، آنکھ میری نہیں رہے گی، زبان میری نہیں رہے گی، کان میرا نہیں رہے گا. اسلام لانے کا مطلب اب ہم نے اپنے کو بیچ دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آج اس جنت کے میرا مطلب بدلہ کیلکولیٹ، CA صاحب آ جائیں، چارٹر اکاؤنٹر آ جائیں، دنیا کے کیلکولیٹر سارے کے سارے جمع ہو جائیں، نہیں جوڑ سکتے، نہیں گھٹا سکتے. اس کائنات کی حقیقت بس اتنی ہے کہ میرے مولا نے کہہ دیا یہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر بالفرض ہوتی تو غیروں کو ایک چلو پانی پینے کو بھی نہیں دیتا. لیکن میرا محترم اللہ نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا. کیا ہمارے قلوب میں بھی کبھی یہ خیال آتا ہے؟ 50 سال کی عمر میں کبھی یہ خیال آیا یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ مٹنے والی ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. آپ کا یہاں کا بینک بیلنس اس وقت سنتے ہوں گے لوٹ کے لے گیا، فلاں لے گیا، فلاں بھاگا، مودی جی یہ جی وہ جی، دیوالیہ ہوتا رہتا ہے. آپ ہندوستان کی بات مت کیجئے، آپ جس کو سپر پاور سمجھتے ہیں وہاں کے بینکوں میں بھی دیوالیہ ہوتا ہے. لیکن میرا محترم یہ دیوالیہ کی جگہ ہی ہے، یہ دیوالیہ کی جگہ ہے. آپ کا جیب فیل ہو سکتا ہے، آپ کا جیب فیل ہو سکتا ہے، بینک بیلنس فیل ہو سکتا ہے، حکومتیں تہو بالا ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے ایسی جگہ جمع ہی کیا ہے کہ جو میرا محترم دیوالیہ کے لیے جمع ہی کیا ہے. آپ وہاں جمع کیجئے جہاں ایک دانہ کو میرا مولا جب پالتا ہے، ایک دانہ کو، ایک نیکی کو جب میرا مولا پالتا ہے، ایک سبحان اللہ کو جب پالتا ہے، میرا محترم حق پہاڑ تیار ہوتا ہے. وہاں دیوالیہ کا نمبر ہی نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اعلان کرتا ہے زمین و آسمان کے خزانے میری چٹکیوں میں ہیں. چٹکی
میرا محترم، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مولا پانے کے بعد، اتنا بڑے اللہ سے تعلق ہونے کے بعد، اتنے بڑے کریم سے تعلق ہونے کے بعد، حضرت والا پرتاپ گنی کی زبان میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں، یہ کوئی بتا دے مجھے، لا ان کی طرح دکھا اگر کوئی ہو، اس جیسا دیالو، اس جیسا رحیم، اس جیسا کریم، اس جیسا مولا، اس جیسا دینے والا، صبح سے شام تک نافرمانی کرنے والا، صبح سے شام تک نمازیں چھوڑنے کے باوجود میرے محترم ناشتہ اپنے وقت پہ مل رہا ہے، ناشتہ اپنے وقت پہ مل رہا ہے، شام کو فراڈ کر کے، شنیتی کر کے، چوری کر کے، بے ایمانی کر کے، سارے اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود آتا ہے، بستر پہ گرتا ہے، فوراً اسے نیند آ جاتی ہے۔ یہ نیند کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ میرے محترم، میرے مولا کے گن، میرے مولا کی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنا چاہو گے تو نہیں شمار کر سکتے۔ ایسے مولا کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کی نافرمانی، ایسے دیالو پانے کے بعد نگاہیں ادھر ادھر اٹھے، میرا محترم یہ تو افسوس کی بات ہے۔ وَذَكِّرْ، تذکیر، وہ جا رہا تھا سبزی لینے، وہ جا رہا تھا وہاں، اور دیکھا بڑا رومانٹک میچ ہو رہا ہے۔ آج کل آئی پی ایل چل رہا ہے، بڑی بڑی ٹوپیاں اس میں الجھ گئی، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، نمازیں جا رہی ہیں۔ میرا محترم، ہمارے نوجوان جو کل محمد بن قاسم بنا کرتے تھے، ہمارے وہ نوجوان جو کسی شکلوں میں معاذ و معوذ بن کر کے ابو جہل پر شیر ببر کی طرح حملہ کیا کرتے تھے، آج یہ ارے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں، نہیں تیرا نشیمن کرکٹ میں، میچوں میں، ان آئی پی ایلوں میں نہیں، یہ تیرا نشیمن نہیں، تمہارا مقصد تو جنت دکھنی چاہیے، میدان محشر دکھنا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، کہے کے لیے ڈرو، کیوں ڈرو؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ دنیا میں نہیں دیکھتا، یہ سامنے نہیں دیکھتا، یہ کار نہیں دیکھتا، یہ بنگلہ نہیں دیکھتا، اس کے سامنے تو جنت کے وہ مناظر دکھتے ہیں، وہ جنت کی حسین حوریں دکھتی ہیں، جنہیں حور نظر آئے گی، ان گھومنے والیوں پر نگاہ نہیں ڈالے گا، نہیں ڈالے گا۔ میرا محترم، یہ تو ایسی ہی ہے، ٹھیکری پر نگاہ ڈالے اور سونے کو لٹاتا رہے، یہ تو ایسی ہی دھوکہ ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے حدیث پر، اللہ کے رسول کے فرمان پر، اللہ کے اقوال پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کمزور ہے، کہیں پھسپھسا ہے، کہیں ریگمار مارنے کی ضرورت ہے، میرے محترم جلد از جلد اسے ریگمار مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں ریگمار مارنے والے موجود ہوں، وہاں جانے کی ضرورت ہے، اس کا چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے، سونوگرافی کرائیے۔ ایمان پر کہیں دیمک تو نہیں لگ رہا ہے، کہیں ہم سوشل میڈیا کے نام پر اپنے ایمان کو تباہ تو نہیں کر رہے ہیں، برباد تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم، ہر ایک کو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، ہر ایک میں معاشرے میں جو تباہی پھیل رہی ہے، ہر ایک پریشان ہے، میرا محترم مجھے چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے۔ سر کے درد کی فکر کرنے والوں، زبانوں میں ایک تھوڑی دیر کے لیے بخار کا وائرس گھومتا ہے، بے چین ہونے والوں کی کوئی لذیذ شے اچھی نہیں لگتی، سب تیکھی لگ رہی ہے۔ میرا محترم، اس زبانوں میں 20 امراض لگتے ہیں، جھوٹ لگتا ہے، غیبت لگتی ہے، دیمک لگ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ کیا ہے؟ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کی زبان میں آج اگر کسی کے بارے میں کوئی سن لیتا ہے، فلاں کو کینسر ہو گیا، کیا؟ کینسر ہو گیا، کہتا ہے چلیے دیکھیے کتنے دن چلتے ہیں۔ لیکن میرا مولا اس پر قدرت رکھتا ہے کہ سر سے پیر تک سارے ہی عضو میں کینسر ہو جائے، پھر بھی وہ شفا یاب کر سکتا ہے، وہ شفا دے سکتا ہے۔ لیکن ہمارا یقین، ہمارا مزاج، اب خطرہ ہے، چلا ہی جائے گا، اور چلا ہی جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرو، چلا ہی جائے گا۔ میرے محترم، باڈی فوت کرے گی نا، یہ آپ کی باڈی اصل نہیں ہوا کرتی ہے، باڈی میں جو روح ہے وہ اصل ہوا کرتی ہے۔ آپ 2 کروڑ کا بنگلہ بنوائیے، اس میں بھینس کو باندھ دیجیے، بھینس کو باندھ دیجیے، تو کیا ہوگا میرا محترم؟ کوئی بنگلہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ سریا، سار،
گھوڑا باندھ دیجئے استبل، جو چیز اس میں استعمال کریں گے۔ مکان کی قیمت نہیں ہے، مکین کی قیمت ہوا کرتی ہے، مکین جو اصل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم مکان سے بڑھ کر کے مکین کی فکریں کیجئے۔ آ رہی یہ بات عرض کر دوں، اگر ہمارے مکان کی تعمیر کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم انجینئر تلاشتے ہیں، ہمارے مکان کی تعمیر کرنے کا نمبر آتا ہے اچھے ٹھیکیدار کو تلاشتے ہیں، اس راجگیر کو تلاشتے ہیں جو صبح سے شام تک ڈیوٹی کرنے کے بعد 500 روپیہ دہاڑی لیتا ہو، لیکن اس مکان سے بڑھ کر کے اس مکان میں رہنے والے مکین، یہ ہمارے نونہال، ہماری یہ بچے، جب ان کی تعمیر کا نمبر آتا ہے مولی صاحب 100 روپیہ لے لیجئے گا، کام چل جائے۔ کتنے افسوس کی بات، مکان کی تعمیر میں وہ راجگیر صبح سے شام تک وہ بھی 2 گھنٹہ سکتی اور اس میں لگا دیتا ہے، اسے تو 500 آپ دیتے ہیں۔ ہمارے جب اس مکین کا یہ نونہال کیا ہے؟ یہ امانتیں ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت ہے، بیوی امانت ہے، مکان امانت ہے، دولت امانت ہے، یہ اعضاء آپ کے امانت ہیں۔ آنکھ آپ کی نہیں، زبان آپ کا نہیں، کان آپ کی نہیں، یہ سارے اعضاء آپ کے نہیں۔ کسی نے امانت دیا ہے، گاڑی مانگ کے لائے ہو، کھو بڑھاؤ، پنچر کر دو، بھنشٹ کر دو، توڑ دو، سب کچھ کر دو۔ میرے محترم اگر بہت زیادہ جگری دوست ہوگا، مولانا فاتح صاحب کو اگر ساجد صاحب نے دے دیا ہوگا، چلو بھائی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میرے محترم آئندہ ان کو بھی آئیں بائیں مارنا پڑے گا، آئیں بائیں مارنا پڑے گا۔ جناب آپ کسی کی امانت کے ساتھ ناقدری کرتے ہیں، امانت کے ساتھ ناقدری کرتے ہیں، دیکھیے معاف کیجئے گا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، بہانہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ صحیح یوز کیا ہوگا، صحیح استعمال کیا ہوگا، مولا نے امانت دی ہے، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ اعضاء، یہ پیٹ، یہ معدے، میرے محترم کتنی نعمتوں کو شمار کرو گے۔ میں تو سنایا کرتا ہوں، شاید آپ کی چھٹی میں بھی سنایا ہو، ایک آدمی کو ایک سوت کپڑا بھی نہ ہو، ایک سوت چھپر بھی نہ ہو کہ اس کا سر سورج کی تپش سے چھپ جائے، ایک لقمہ کھانے کو بھی نہ ہو۔ میرے حضرت والا پھول پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت کرے، یومن فیومن حضرت کو درجات عالیہ نصیب فرمایا کرتے تھے، وہ شخص بھی کروڑوں نہیں اربوں پتی ہے، اربوں پتی ہے وہ۔ آپ کہیں گے یا ایک لقمہ بھی نہیں، چھپر بھی نہیں، سوت بھی نہیں، ننگا دھڑنگا ہے، کہتے ہیں اربوں پتی ہے۔ ذرا کیلکولیٹ تو کرو، آنکھ کی روشنی ہے کہ نہیں، زبان ہے کہ نہیں، ناک میں جو سونگنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، کان سن رہا ہے کہ نہیں، میدے میں جو لقمہ جاتا ہے وہ پچا دیتا ہے کہ نہیں، لیور گڑبڑ تو نہیں ہے، کڈنی فیل تو نہیں ہے، اس دل میں جو وال گھوم رہا ہے، جو نسیں گھوم رہی ہیں، ساری کی ساری کام کر رہی ہیں۔ جوڑتے جاؤ، اس 360 جوڑوں والا انسان اربوں کا مالک ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھ کی روشنی تھوڑی دھیمی پڑتی ہے تو جا کے اس سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، یہ 10,000 روپیہ یا آپ روشنی چاہتے ہیں؟ کہا نہیں 10,000 روپیہ نہیں، 1,00,000 روپیہ لے لو، لیکن روشنی اگر ملتی ہے تو مجھے چاہیے، فری میں ملی ہوئی ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کمرے میں بند کرے گا، موبائل آن کرے گا، سیریل دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، استاد تشریف لا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اماں آ رہی ہیں، ابو آ رہے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ زمانہ بہت ترقی کر رہا ہے، کہا کسی کا خیال نہیں کریں گے، ڈائریکٹ دیکھیں گے، امی کو بھی شریک کریں گے، امی تم بھی آؤ، اپی تم بھی آؤ، سب آؤ۔ انتظار کیجئے سرخ آدھیوں کا، پھر جب بہائی عام ہوگی، جب ماں بہن بیٹی بیٹا ایک ساتھ بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھیں گے تو انتظار کیجئے زلزلے کا، انتظار کیجئے سرخ آدھیوں کا۔ پھر اس بات کی امید مت رکھیے اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی ہے، حالات کیوں نہیں سازگار ہو رہے ہیں، ملک کی حالات کیوں بگڑ رہے ہیں۔ یہ مولا کی عتاب ہوتا ہے، مولا کی پکڑ ہوتی ہے۔ اگر تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں۔ خام خواہ ہم واویلا کرتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے ہم یہاں سے امریکہ فتح کریں گے، فرانس فتح کریں گے، جاپان فتح کریں گے، سوریا فتح کریں گے، شام پر تبصرہ کریں گے۔ ارے یہ تبصرے کس کام کے؟ ذرا اپنے 4 فٹ کے 5 فٹ کے بدن پر تبصرہ کرو، یہ کان کا صوبہ کام صحیح کر رہا ہے کہ نہیں، یہ آنکھ کا صوبہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کی زبان صحیح کام کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے۔ اس پر اپنی انرجی کو لگائیے تو انشاءاللہ یہ مفید ہوگا۔ آپ شام کو یہاں فتح نہیں کر سکتے، آپ کو از راہ بشریت، از
راہ ایمان اگر کچھ غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تو میرے محترم ہاتھیں اٹھا کے مولا سے درخواست کر سکتے ہیں، ورنہ میرے محترم اللہ ظالم نہیں ہے۔ حالات کہیں بھی آتے ہیں، اعمالکم وعمالکم، اعمالکم وعمالکم۔ آپ اسکرینوں پہ دیکھتے ہوں گے، ٹی ویوں پر، چینلوں پر، اخباروں میں دیکھتے ہوں گے، جتنے عرب ممالک ہیں میرے مولا کی شکل بھی نہیں نظر آتی، میرے آقا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی نہیں آ رہی ہے۔ آج ہر ایک کی زبانوں پہ چڑھا ہے، جو حرمین تقدس کی جگہ تھی، عزت کی جگہ تھی، آبرو کی جگہ تھی، وہاں کیا کچھ فیصلے ہو رہے ہیں۔ میرے محترم جب مادہ سوار ہوگا، مولا کو چھوڑا جائے گا، حالات کروٹ ہوں گے، اور کروٹ ہونے میں میرے محترم خود یہ شاکی ہوتا ہے، اسی کی شکایت ہوتی ہے، اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم وذکر، تذکیر، سبق بول گیا، آئی پی ایل میں پھنسا، فلاں جگہ پھنسا، کبڈی ہو رہا ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، مہذب بھی مشاعرہ، غیر مہذب بھی مشاعرہ، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے محترم یہ ہمارا شیوا نہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں، تو شاہی ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چڑھا۔ ہمارے سامنے تو قبر کے وہ ہولناک مناظر ہیں، یہ اژدہا لپکتا ہوا آ رہا ہے، بے نمازی کو ڈسنے کے لیے بچو آ رہا ہے، وہ دکھنا چاہیے، میدان محشر کی وہ ہولناکی دکھنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم جیسا شخص جو خلیل اللہ ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، انبیاء علیہ السلام، ساری کی ساری جماعت اس کائنات کی برگزیدہ جماعت، خلاصہ کائنات، میرا محترم، لیکن یا رب نفسی، یا رب نفسی کا عالم ہوگا، یہ ہمیں دکھنا چاہیے، دکھنا چاہیے۔ وہ ذرا کبھی تصور کی نگاہ سے یہ منظر لائیے۔ آج بہت سارے مناظر، میرے محترم، دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے، آرٹ کی دنیا ہے، ترقی کی دنیا ہے، وہ جنت کے مناظر بھی بنا رہی ہے، وہ جہنم کے مناظر بھی بنا رہی ہے، لیکن میرا محترم آپ تو تصور کی نگاہ سے دیکھیے، مجھ سے سوال کرنے والا فرشتہ آ رہا ہے، مجھے کوئی پوچھ رہا ہے، میرا مولا مجھ سے سوال کر رہا ہے، وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اتنا سوال کیجئے کہ ابھی میرے پیچھے آ کر کے استاد کھڑے ہو جائیں گے تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں کیا جو اس منظر میں ہوں، میں جو اس حالت میں ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، اگر استاد کھڑے ہو جائیں تو کیا وہ کام کروں گا؟ نہیں۔ تو کرتا ہے جو چھپ کے اہل جہاں سے، تو جو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ ایمان کا جز ہے، بند کوٹری میں بھی وہ مولا دیکھتا ہے۔ ابا کا ڈر نکال دو، استاد کا ڈر نکال دو، اس مولا کا خوف پیدا کرو۔ اتقوا اللہ قرآن کثرت سے تذکرہ کرتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا تعلق پیدا کرو، تو پھر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ مولا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پولیس آگے کھڑی ہو جائے، ابھی 100 نمبر گھم سے گھس جائے، میرے محترم سارے ہمارے وہ برادر جو ہمیں اور آپ کو منہ تیکھا اور میٹھا کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں۔ 100 نمبر آ گئی، گاؤں میں گھس گئی، کیسے گھس گئی؟ میرے محترم، یہ 100 نمبر، یہ فلاں، یہ کیا، یہ خوف عارضی ہے۔ مولا کا خوف پیدا کرو۔ جھوٹ مولا دیکھ رہا ہے، غیبت مولا دیکھ رہا ہے۔ جس وقت ہم مارکیٹ میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں، وہ لال دیکھ رہا ہے، وہ پیلا دیکھ رہا ہے، وہ فلاں دیکھ رہا ہے، وہ فلاں دیکھ رہا ہے، میرا مولا اس وقت بھی دیکھتا ہے، میرا اللہ اس وقت بھی دیکھتا ہے۔ جب یہ ٹوپی لگانے کے باوجود نمازیں چھوڑتا ہے، یہ جب مجھے ایک مقولہ یاد آیا، طلبہ کی زبان میں چلتا ہے، یجوز لطالب علم ما لا یجوز لغیرہ۔ پتہ نہیں کہاں سے گڑھا گیا، کیسے آیا ہے تو میں نہیں جانتا، سند مجھے نہیں معلوم ہے۔ یہ ساری چیز مولوی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، نماز جاری رہنے دیجئے۔ آج عوام کو ان سے شکایت، ان کو عوام سے شکایت۔ معاشرے کی اصلاح ہر طبقے سے ہوگی، ہر ایک کو اپنے مقام کو پہچاننا پڑے گا، اپنے رتبے کو پہچاننا پڑے گا۔ میں کیا ہوں، میں کہاں کھڑا ہو سکتا ہوں، کہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ حضرت والا پرتاپ گڑھی کی زبان میں، نہیں رہتے چاہیے جتنا جہاں رہنا، نہیں رہتے چاہیے جتنا جہاں رہنا، یہ رہنے میں ہے کچھ رہنا، یہاں رہنا وہاں رہنا، یہاں گزار دیا۔ اور یہ چیز میرے محترم بغیر تعلق مع اللہ کے، بغیر اہل اللہ کی صحبتوں کے نہیں آیا کرتی، نہیں آیا کرتی۔ میں نہیں کر رہا، 80 سال 90 سال پہلے حکیم الامت حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے
کہا ہے صاف لفظوں میں اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہیں اس بات کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا کہ تم کسی اللہ والے کی صحبت کو، ان کے یہاں آنے جانے کو مضبوطی سے تھام لو تو تمہارا ایمان محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور اس ہندوستان میں بڑے ادوار آئے ہیں، کہیں کوئی مشن چلا، کہیں کوئی مشن چلا، میرے محترم ان مشنوں میں تباہ ہونے والے، ان مشنوں کے شکار ہونے والے وہ لوگ شریک ہوئے ہیں جو کسی اللہ والے سے اپنا دامن چھڑا کر کے کنارے کھڑے تھے، شکار ہو گئے۔ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ بڑے لوگوں میں، امام رازی بحر العلوم، تفسیر رازی تقریباً 30 جلدوں میں انہوں نے لکھی۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کو اخیر میں خیال آتا ہے کسی کے پاس جانے کا۔ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ عالم، زبردست عالم، یہ صوفی منوس آدمی، اللہ والے، تقوی و پرہیزگاری کا خیال رکھنے والے، ان کے یہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد چند دن ان کی ہدایت کے مطابق کچھ اعمال بتاتے ہیں، کرنے لگتے ہیں۔ ذکر اذکار، ابھی آپ نے نعت میں سنا نا، ذکر بس میرے مولا کا نام ہی کافی ہے، یہ زبان سے اللہ کرے ہر ایک کے دل تک پہنچ جائے۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام۔ آج جاموں میں جو لطف ہے، ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ چلو سب کچھ ہو گیا، پکار ہوا، گٹکا ہوا، پلاؤں ہوا، ذرا جام کو تو بھی دیکھا جائے۔ یہ ہمارا نوجوان ہر گاؤں میں مسلم بستی اگر ہے اور وہاں خوشحال لوگ ہیں تو نوجوان 1 2 3 ٹرائی کرتے کرتے کہتا ہے ایک چیز اور بچی ہے، ذرا دیکھتے ہیں، ایک چلو لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا لطف آتا ہے، پھر اس کے بعد تو پھر مت پوچھیں۔ لیکن اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں جو جام کے لطف ہیں، میرے محترم ہیچ ہیں، ہیچ ہیں۔ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کو بھی ذکر اذکار بتایا، انہوں نے ذکر اذکار امام رازی کو بھی بتایا، اور ذکر اذکار ہوتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک درخواست ڈالی، اپنے حالت بتائی کہ حضرت اندر سے کچھ نکلتا دکھ رہا ہے، جیسے لگتا ہے کچھ چیز نکل کے جا رہی ہے۔ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ طلبہ کا مجمع، اہل علم کا مجمع ہے، اس لیے اسی ٹاپک کی باتیں کچھ زیادہ آ رہی ہیں۔ کہا وہ جو فلسفہ اور منطق، وہ جو بہت غلغلہ اپنے علم کا، علم کی تعلی، میں عالم، مجھے سلام نہیں کیا، یہ جو ساری چیزیں اب دھیرے دھیرے جائیں گے، پھر مولا آئے گا، اور جب مولا آئے گا جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ مولا بس ایسی رٹ کہ مت پوچھیں۔ جب انہوں نے کہا کہ منطق، فلسفہ، یہ جو ساری چیزیں ہیں جو خارجی ہیں، جو اسباب علم ہیں، معین ہیں، اب یہ تھوڑا کنارے ہوں گی تو پھر مولا کا ڈائریکٹ علوم جو نازل ہوگا تو پھر میرے محترم عالم تھے، ابھی اتنا وقت نہیں گزارا تھا، کہا یہ برداشت نہیں ہے، بڑی محنت سے حاصل کیا، خیر آباد گئے تھے، خیر آباد کا فلسفہ بڑا مشہور تھا، ہم نے وہاں سے ہی حاصل کیا، بہرحال چلے آئے واپس آنے کے بعد میرے محترم وقت گزرتا رہا، حالت نزاع، آخری وقت آ گیا، نزاع کی حالت ہے، جان نکلنے کا نمبر ہے، اللہ ہر ایک کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ بہت اہم مرحلہ ہے، بہت انتہائی کٹھن مرحلہ ہے۔ امام رازی جیسا شخص، حالت نزاع ہے، جانے کا نمبر ہے، آپ کا اصلی دشمن جس کی آمین کہتے کہتے آج ہم تکتے نہیں میرے محترم، اس نے کہا چلو میچ میں چلتے ہیں، جلسہ ولسہ چھوڑو، چلو وہاں چلتے ہیں، چلو ارے مولانا کیا جاتے ہو، بیکار کا، وہ تو بس وہی 1 بات 2 بات 3 بات تقریریں کرتے ہیں، فلاں جگہ اچھا مشاعرہ ہے وہاں چلتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہے وہاں چلتے ہیں، پن مارا، آمین کہہ دیا، پن۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا مولا کہہ رہا ہے عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بالکل کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان آتا ہے کس کے پاس؟ امام رازی کے پاس، ہم جیسے جاہلوں کے پاس نہیں، آج کے عالموں کے پاس نہیں، امام رازی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے
آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میرے محترم کہا رہے یہ آیت یہ آیت یہ آیت یہ حدیث، ایک دلیل لیا، کہا وہ اس سے کٹ جاتی ہے، کہا دوسری دلیل لیجئے، کہا یوں کٹتی ہے، کہا یہ تیسری لیجئے، لکھا ہے حکیم الامت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، ایک نہیں دو نہیں 100 دلیلیں دے چکے، ساری دلیلیں ختم ہو چکی، خطرہ ہے ایمان چلا جائے گا، اس کا امام وقت کا، امام رازی کا، مفسر وقت کا ایمان خطرے میں پڑا ہے۔ آج چپدی کے شوربے کہتے ہیں 2 وقت کی نماز پڑھ لو جنت کے ٹھیکیدار ہم، گڑا حج کر لو جنت کے ٹھیکیدار ہم۔ میرے محترم آدھا نہیں 1/5 حصہ آج نماز روزہ عبادات کو کر لیتا ہے، 1/5 ہے، 4 پیلر بالکل ڈیمیج ہیں، گرے پڑے ہیں، معاملات کا نمبر ہی نہیں آتا، معاشرت کا نمبر ہی نہیں آتا، اخلاق تو جانتے ہی نہیں، میرا پرسنل معاملہ ہے، میں بیوی کو گالی دیتا ہوں، آپ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ اس میں تو یہ اپنے کو آزاد سمجھتا ہی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ میرے محترم اب خطرہ ہے کہ ایمان چلا جائے۔ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ پر منکشف ہوتا ہے، انکشاف ہوتا ہے، میرے اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے، معجزہ نہیں یہ کرامت کہی جائے گی۔ نجم الدین کبریٰ اپنے یہاں ہیں، وہاں اللہ رب العالمین اس پوری اسکرین کو دکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت وضو بنا رہے ہیں، خادم لوٹے سے پانی گرا رہا ہے، وہ وضو بنا رہے ہیں، اور مو ہیں، یہ اسکرین دوسری دکھ رہی ہے، ایک لٹکا دوسرا، پتہ چلا کہاں غائب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے محترم یہ منظر جب دکھتا ہے تو لوٹا خادم سے چھینتے ہیں اور یوں پٹکتے ہیں، پٹکنے کے بعد کہتے ہیں کہہ کیوں نہیں دیتے، میں اپنے اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں، بلا دلیل مانتا ہوں۔ ہر جگہ دلیل کام نہیں کرے گی، محبت کی دنیا الگ ہوتی ہے، عاشق بدنام کو پروائے ننگ و نام کیا، کون کیا کہتا ہے ہم نہیں جانتے، مولا پہ عاشق ہیں، وہ کہتا ہے سو تو سوئیں گے، وہ کہے گا کہ ایوانوں میں جا کے بیٹھو تو ہم بیٹھیں گے، اس ایوان میں بیٹھنے کو بھی اس وقت ہم عبادت سمجھیں گے، اور سجدے میں جب سر ٹیکیں گے اس کو بھی عبادت سمجھیں گے، مولا کا آرڈر ہم بس اسی کو پالن کریں گے۔ میرا محترم ادھر سے یہ منکشف ہوتا ہے، ان پر یہ ساری اسکرین دکھائی جاتی ہے، اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو بلا دلیل کے مانتا ہوں، تب جا کر کے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ کتنا کٹھن مرحلہ ہے، بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرا محترم تذکیر کے لیے جلسہ ضروری نہیں، تذکیر کے لیے میرا محترم بہت بڑی کانفرنس ضروری نہیں، تذکیر کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں علاقے کا بڑا عالم ہے، ملک کا میناز مقرر ہے، تذکیر کے لیے میرے محترم آپ خود بھی تذکیر کر سکتے ہیں۔ صبح اٹھئے اپنے نفس سے بات کیجئے، کہیے کہ تم نے آج فجر نہیں پڑھی ہے، جب تک فجر کی قضا نہیں کرتے ہو ناشتہ نہیں دیں گے۔ چاہیے تو پلان تو بنائیے، ہمارا بیٹا دکان پہ نہیں پہنچا، 8 بجے ہم نے بلایا تھا نہیں پہنچا، تو ہمارا تیش، ہمارا غصہ اس وقت کیچ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ بیٹے کو میں نے کہا بازار جاؤ فلاں چیز لے کے آؤ، وہ وقت سے نہیں لایا، ابا بن کے اتنا رتبہ، ارے ربا کا کتنا رتبہ دیکھتے ہو، اپنے ربا کا کتنا رتبہ دیکھتے ہو، جتنی مانو گے اتنی لوگ مانیں گے، اگر اس کی نہیں مانو گے میرے محترم ایڑیوں میں رگڑ دیا۔ صحابہ کے پاس کچھ تھا کیا؟ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امارت کے زمانے میں اعلان کرتے ہیں، صاف لفظوں میں کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے تجھے تو بکری بھی چرانا نہیں آتا تھا، محمد کے غلامی نے تمہیں امیر المومنین بنا دیا۔ تو میرے محترم یہ خطاب کے لیے، صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، اکابر کے لیے، اولیاء کے لیے خاص نہیں ہے، کائنات کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، ساری سوشل میڈیا سے کٹا ہو، پرنٹ میڈیا سے کٹا ہو، ساری دنیا کی فیسلٹیوں سے کٹا ہو، مولا کو وہ راضی کر سکتا ہے، رسول کی سنتوں پر چل کر کے اللہ کو خوش کر سکتا ہے، اور اللہ کو اگر خوش کر لے جائے گا میرے محترم یہاں جیسی تیسی کٹ جائے گی، وہاں تو آج تو عیشتے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جائے، اور اس مولا کو پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ان سے ملنے کی ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں توتی کے چوٹی کے عالم تھے، اہل ندوہ بالکل دل ملا اٹھے، بے چین و بے قرار ہو گئے، آپ علامہ تھے، آپ ہندوستان میں عرب میں توتی آپ کی بولتی تھی،
یہ آپ نے کیا کر دیا؟ جا کے کہیں گھٹنا ٹیک دیا، پہنچ گئے حکیم الامت کے قدموں میں گر گئے؟ یہ آپ کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو پہلے سے مزے مجائے تھے۔ حضرت نے ایک ہی جواب دیا، سید سلیمان ندوی نے ایک ہی جواب دیا کہ اگر تم مجھے علامہ سمجھتے ہو، اس فیصلے میں بھی میں علامہ ہی ہوں، اس فیصلے میں بھی میں علامہ ہی ہوں۔ اور وہیں تو جانے کے بعد پتہ چلا علم کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ میرے محترم، یہ چند متفرق باتیں کہہ دی گئی، اصل خود محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دن نہیں، اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک اس زبان میں صلاحیت ہے، کان میں صلاحیت ہے، آنکھ میں صلاحیت ہے۔ شیطان آپ کو مرنے سے پہلے تک پیچھا کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا لوٹنے کی۔ قیمتی دولت آپ کے پاس ایمان ہے، وہ ایسی لٹیرے بھی بہت لگیں گے، قسم کے آئیں گے، اس وقت تک محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ نماز ہر ایک جانتا ہے پڑھنا فرض، روزہ آ رہا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ بالغ پر روزہ فرض ہے اگر آزار نہ پائے جائیں۔ مال ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مال ہے، حج فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ اعلان کرتا ہے تجسس مت کرو، غیبت ایک دوسرے کی مت کرو۔ یہ کھلی کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، اس میں تقریر کی، جلسے کی، جلوس کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے آکے کہا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہر ایک جانتا ہے، صرف اپنے قلب کو سمجھائے کہ دیکھو جھوٹ سے قلب مردہ ہوتا ہے، اور جب قلب مردہ ہوتا ہے تو مولا ناراض ہوتا ہے، مولا ناراض ہوتا ہے، تم سونے کے تخت پہ سو کر کے بھی بیکار بیکار۔ اس لیے میرا محترم، یہ چند متفرق باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی، اب اس کے بعد بھی ایک مجلس ہوگی، میں تو درخواست کروں گا، اور کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ حق ہی رکھتا ہوں کہ ذرا مہذب انداز میں بھی میرے آقا کی کچھ شبیہ لوگوں کے قلوب تک بھی پہنچ جائے۔ دو سسٹم ہوتا ہے، ایک نثر ہے، ایک نظم۔ ویسے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ قرآن کی آیت ہے، اس پر بحث کی ضرورت نہیں، لیکن مفید کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کبھی اشعار مؤثر ہوتے ہیں، کبھی نثر مؤثر ہوتے ہیں، کبھی دونوں مؤثر نہ ہو کر کے کردار مؤثر ہوتا ہے، اور آج کے دور میں کردار ہی اصل مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے میرا محترم، بعد کی نشستیں میں بھی جو شرکت کر رہے ہیں وہ ذرا میرے آقا کی طرف، اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے، نعتیہ نشست، اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس پروگرام کو بھی ڈیل کریں، آئندہ مخلوط نہ کرنے کا قصد آج ہی سے کریں۔ اگر اس طریقے کا کرنا ہو، میرا محترم، علماء بہت سے موجود ہیں، آپ جائز ناجائز کا فتویٰ ان سے لیجیے، لیکن میرا محترم، ہمیں کردار کی دنیا میں بڑھنے کی ضرورت ہے، کیا مفید ہے کیا غیر مفید ہے۔ اس لیے میرا محترم، اب اس نشست کا اختتام ہوتا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد طاہر صاحب سیجنا کے رہنے والے ہیں، یہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت فرمائیں، اور جو حضرات بھی کہیں بھی مریض ہیں، کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، کوئی بھی ان کی الجھن ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی الجھن کو، پریشانی کو دور فرمائے، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے نوجوانوں نے یہ جو پروگرام کیا ہے، ان میں قصداً یا بلا قصد، جانے انجانے جو کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا دے، اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا دے، اے اللہ سامعین کو بھی قبول فرما لے، ہماری مائیں اور بہنوں کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، جو لغزشیں ہوئی ہیں اسے معاف فرما کر آئندہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تیری دی ہوئی امانت، تیری دی ہوئی دولت کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بیمار
بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ناجائز مقدمات میں ماخوذ کو غیب سے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرما، اے اللہ امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ جو امن کو غارت کرنے والے ہیں، اے اللہ جو سلامتی کو غارت کرنے والے ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے قدرت سے اے اللہ انہیں راستے سے کنارے لگا دے، اے اللہ انہیں راستے سے کنارے لگا دے۔ امن کی داعیوں کو اے اللہ ذمہ داریاں نصیب فرما، اے اللہ امن کو پھیلانے والوں کو اے اللہ ذمہ داریاں نصیب فرما، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کرنے والوں کو ذمہ داریاں نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً مسلمانوں کے حق میں اے اللہ جو لوگ مفید ہوں، اے اللہ ان کے حقوق کی پامالی نہ کرنے والے ہوں، اے اللہ ایسے حکمرانوں کو ہمارے مابین لا کر کے اے اللہ انہیں ذمہ داریاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ جانے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ موجودہ کو اسباب مغفرت نصیب فرما، ان طلبہ کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔